بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جس کو ہم دیکھتے ہیں جو اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، یہ ایک نہیں، ہر انسان کے اندر دو انسان ہوتے ہیں۔ ایک انسان میٹیریل، جسمانی انسان، فزیکل انسان، نظر آنے والا انسان سر تا پا، اور ایک انسان پورے کا پورا اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ چونکہ یہ نظر آتا ہے اس لیے اہمیت اسی کی زیادہ ہوتی ہے، اور جو نظر نہیں آتا وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اور پھر معاشرہ، معیشت، ریاست بری طرح سفر کرتے ہیں۔ یہ جسمانی انسان، اللہ اکبر، اچھا ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے اسی کو سمجھا دوں۔ فار ایگزامپل، بندہ بول رہا ہے، ظاہر ہے اس کی زبان استعمال ہو رہی ہے، لیکن اب چوائس ہے اس کا، وہ کیا بولتا ہے، سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کس انسان والا کام ہے؟ یہ اندر والا انسان ہے۔ Let me call it moral man and let me call it and name it material man۔ نظر آنے والا material man یا جسمانی انسان، اور نہ نظر آنے والا moral man یا spiritual man یا invisible man۔ یہ visible ہے، وہ invisible ہے۔ کتنا وہ امپورٹنٹ ہے ابھی آپ کے سامنے یہ سب کچھ آ جائے گا۔ اسی طرح یہ انسان دیکھتا ہے، آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، اچھائی بھی دیکھ سکتا ہے، برائی بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اس جسم کا اختیار نہیں، یہ وہ اندر والے انسان کا اختیار ہے۔ سنتا ہے، کانوں کے ذریعے سنتا ہے، جسم استعمال ہو رہا ہے، لیکن چوائس ہے، اختیار ہے، اچھائی سنے یا برائی سنے، غیبت سنے، جھوٹ سنے یا سچ سنے۔ یہ ہاتھ فزیکل مین کے ہیں، کسی پر ظلم بھی ڈھا سکتے ہیں اور کسی کو، اللہ اکبر، کسی کو مرتے ہوئے کو بچا بھی سکتے ہیں۔ پاؤں سیدھی راہ پہ چلیں یا الٹی راہ پہ چلیں، فیصلہ انویزیبل مین ہی کرتا ہے۔ سارے اختیارات، یعنی یوں کہہ لیجئے آپ کا بیہیویئر، آئی ہوپ اب میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یور مورل بیہیویئر، your social behavior, your political behavior and your economic behavior، یہ سارے کے سارے کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں؟ بولو، اس جسمانی انسان کے ساتھ یا مورل مین کے ساتھ؟ وہی مورل مین۔ کچھ بچے ہوں گے یہاں اکنامکس، پولیٹیکل سائنس وغیرہ کے، all social sciences deal with this moral man۔ اللہ اکبر، میں نے کہا نا، چونکہ یہ نظر آتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ نظر نہیں آتا نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اس کی صحت کی ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے؟
یہ نظر آنے والا انسان صحت مند بھی ہو سکتا ہے اور بیمار اور لاغر بھی ہو سکتا ہے. زکام بھی ہو جائے تو بھاگے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو، پریشان. پولوشن سے بچاتے ہیں. اور وہ جو اندر والا انسان ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں. ہو سکتا ہے یہ باہر والا انسان انتہائی مضبوط طاقتور ہو اور اندر والا انسان مورل مین انتہائی لاغر اور کمزور ہو. نظر آنے والا انسان ہو سکتا ہے بڑا خوبصورت اور سمارٹ ہو، اندر آنے والا انسان ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے انتہائی بدصورت ہو. باہر نظر آنے والا انسان مر جائے تو ہم اسے دفن کر دیتے ہیں، لیکن یہ اندر والا انسان مر جائے تو اس کو ساتھ ہی لیے پھرتے ہیں. افانت تسمع اللہ تسمع الموتى، آپ مردوں کو کیا سنائیں گے؟ یہ مردے کون ہے؟ یہ جسم ہے؟ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، اندر والا انسان اندھا ہو گیا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. ساری معاشرے کی خرابیوں کی جڑ وہی اندر والا انسان، اور ہماری ساری توجہ باہر والے انسان کی طرف ہوتی ہے. کیوں؟ میٹیریلزم، یہ ہے اصل بات جو نظر آتا ہے. اس کے لیے خوراک کا انتظام، صبح ناشتہ ہو بڑا عمدہ، دوپہر کا کھانا بھی ہو، درمیان میں سنیکس بھی ہو، رات کا کھانا بھی ہم نے نہیں چھوڑنا. کیوں؟ کہیں کمزور نہ ہو جائیں. ڈائٹ اور بیلنس ڈائٹ. میرے پیارے بچوں، بتاؤ کبھی سوچا وہ جو اندر والا انسان ہے اس کو بھی کسی ڈائٹ کی ضرورت ہے؟ کبھی غور کیا؟ اس کے لیے بھی بیلنس ڈائٹ چاہیے. اس کو ڈائٹ نہیں دو گے، میٹیریل مین کو بیمار ہو جائے گا، امیونٹی لیول کم ہو جائے گا. آج کل کورونا کی وجہ سے امیونٹی کا لفظ بڑا استعمال ہو رہا ہے، لیکن اللہ، یہ اب ساری جو ویکسین بن رہی ہے امیونٹی لیول اونچا کیا جائے، ابھی تک نہیں بن پائی. یہ میٹیریل مین کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں. روز خبر آتی ہے لاکھوں انسان کورونا کی وجہ سے مر گئے، کوئی شک نہیں، بہت دکھ دہ ہے. لیکن کروڑوں انسان مردہ ہیں اور ان کو ہم لیے پھر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. وہی تو نظر انداز ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اس اندر والے انسان کا بھی امیونٹی لیول ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مورل لیول. جتنا بلند ہوگا اتنا ہی اچھائیوں کے قریب جائے گا، جتنا لو ہوگا اتنا ہی برائیاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ برائیوں کے گڑھوں میں جا گرے گا. یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں، چوری، ڈاکے، یہ تو چھوٹی بات ہے. جس چیز نے پوری قوم کو رلا دیا وہ پچھلے دنوں موٹر وے پہ ہونے والا واقعہ ہے. ایک واقعہ ہے کس طرح سے درندوں نے عزت لوٹی. بتاؤ، عزت لوٹنے کا فیصلہ جسمانی انسان کرتا ہے؟ نہیں، اندر والا انسان. اصل بیمار تو وہ ہے، اس کے علاج کی فکر ہی نہیں. میں نے کہا نا، یہ والا بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس، اور وہ مر بھی جائے تو ہمیں پرواہ نہیں. ابھی میں نے کہا تھا باہر کا نظر آنے والا انسان بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے. قرآن کے الفاظ، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، آپ ان کو دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ. واہ، واٹ اے اسمارٹ پرسنالٹی. کأنہم خشب مسندہ، سوکھی ہوئی لکڑیاں اندر سے. یہی آج دنیا کا اصل ایشو ہے، the real issue and the core issue.
the moral issue. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پتہ ہے اب میں آپ سے سادی باتیں کر رہا ہوں. قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، ہدایت بن کر آیا، سرچشمہ ہدایت بن کر آئے، سورس آف گائیڈنس. کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے. اب میں کوشچن کروں گا، کوئی بچہ مجھے جواب دے، مجھے خوشی ہوگی. باہر والے انسان کے لیے یا اندر والے انسان کے لیے؟ قرآن سرچشمہ ہدایت بن کے آیا. بولو، باہر والے انسان کے لیے یا اندر والے انسان کے لیے؟ یس. ارے باہر والا انسان تو میڈیکل سائنس کا موضوع ہے. قرآن کا موضوع انسان. کون سا؟ انویزیبل مین، جو نظر نہیں آتا. اللہ، آج میں اپنے بچوں کو، پیارے بچوں کو اور اپنے پیارے عزیز اساتذہ کو یہی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. غور کیجئے. مجھے یاد ہے رمضان المبارک کی ایک شب قدر میں ایک لیکچر ہوا تھا، کہیں ریکارڈ ہوا اور چلا بھی. تو میں نے کہا تھا، خاص طور پر میں نے آپ کے ساتھ بھی ایک لیکچر میں یہ بات کی تھی، اللہ اکبر، کہ آج اتنے مریض فوت ہو چکے، اتنے مریض بن چکے کورونا کے، ہم کتنے متفکر، پوری دنیا لگی ہوئی ہے ویکسین کی تیاری کے لیے، ابھی بنی نہیں. اور اس اندر والے انسان کے لیے اللہ کریم نے بہترین ویکسین نازل فرمائی اور ہمیں پرواہ نہیں. میرے بچوں، انسانیت مر رہی ہو تو زندہ انسان اٹھ کے ان کو بچانے کی فکر کیا کرتے ہیں. آج انسانیت مر ہی تو رہی ہے. کون سی انسانیت؟ نظر آنے والی نہیں، انویزیبل مین، مورل مین. مورل انسان مر رہا ہے اور ہمیں ان کی بچانے کی فکر نہیں ہے. ویکسین اللہ نے نازل فرما دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خوراک کی بات میں بعد میں کروں گا. ویکسین نازل فرما دی. یہ لو، اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھوا کہ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ارے یہ بخار اتارنے کے لیے جسمانی امراض میں بھی برکت ہوتی ہے، لیکن اصل کون سی امراض کے لیے یہ شفا ہے؟ شفاء لما فی الصدور. وہ اندر کی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، معاشرتی بیماریاں، سیاسی بیماریاں، معاشی بیماریاں. کون سی بیماری ہے جو نہیں لگی ہوئی؟ بولو. امانت و دیانت کی بجائے ہم جھوٹے اور بے ایمان. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، بچوں کو ناراض نہ ہو جانا. اجتماعی حالت، اخوت اور مساوات کی بجائے فرقہ پرستیاں، گروہ بندیاں، انتشار. معاشرتی طور پہ ہم بیمار، اور سیاسی بیماریوں کا تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. ہم کس گہرائی میں ڈوبے ہوئے. مجھے گھن آتی ہے اور شرم آتی ہے. اللہ اکبر. اور معاشی بیماریاں، ہائے 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 ہائے. نیوکلر پاور ہے ہم، اللہ کا شکر ہے، لیکن معاشی طور پہ مفلوج. IMF کے غلام. حکم آتا ہے یہ بج کر دو، ہمیں کرنا پڑتا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کون سی اکنامک بیماری ہے جو ہمیں نہیں لگی ہوئی؟ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، انفلیشن جسے کہتے ہیں، اینڈ مینی مور. یہ بیٹا جذباتی بات نہیں، میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آئی ہوپ یو وڈ ایگری. اصل ایشو اس مورل مین کا ہے اور ہماری اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. ہم نیا پاکستان بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن صرف جسمانی انسان کے اوپر نظر ہے، وہ اندر والے انسان کی طرف نظر ہی نہیں. اسی لیے نہ پولیس میں اصلاح ہوتی ہے، نہ جوڈیشری میں اصلاح ہوتی ہے، نہ اکانومی کی اصلاح ہوتی ہے. ہمارے مسائل بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کا علاج کرنا چاہیے اس کا علاج کرتے ہی نہیں، وہ ہماری نظر میں ہی نہیں. جب تک اس انسان کو اپنا فوکس نہیں بناؤ گے
کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ آج میری بچی، میری بہن لٹ گئی موٹر وے پر، آنکھیں پرنم ہیں، ہائے ہائے ہائے، چلو کیا ہے بار بار اس بات کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں اس دہرانا چاہتا ہوں ایک بات کرنے کے لیے۔ ایک پولیس آفیسر نے یہ کہہ دیا رات کا وقت تھا تو دوسرا راستہ اختیار کرتی ہیں، اکیلے کیوں سفر کیا، پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا، یہ کو باتیں ہیں کرنے کی۔ اب سنو حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا انقلاب لے کر آئے، اللہ اکبر۔ ابھی ربیع الاول شروع ہوگا تو پھر سیرت النبی شروع ہو جائے گی۔ رہبر انقلاب لائے، وہ سارے انقلاب کا ذکر تو بعد میں ہوگا، لیکن آج اسے بہت سارے پہلو ہیں۔ اخلاقی انقلاب، روحانی انقلاب، معاشرتی انقلاب، ثقافتی انقلاب، تہذیبی انقلاب، سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب، پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میں ایک ہی بات کی طرف عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سب نے سنا ہوگا، رات کی تنہا، میں اس وقت تک حضور کے فرمان، میں I'm not prepared to give up my efforts، میں اپنی جد و جہد نہیں چھوڑوں گا جب تک ایسا معاشرہ قائم نہ ہو جائے کہ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں ایک عورت all alone، تنہا، زیورات پہن کر کعبہ سے چلتی ہے، صنعاء تک جاتی ہے، سفر بھی چند کلومیٹر کا نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ کیسے آ گیا تھا؟ محض ظاہری انسان نہیں، انہوں نے اندر والے انسان کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہی تو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آج آغاز ہے، یہ ربیع الاول کے ٹاپکس ہیں۔ والذی بعث فی الامیین، اللہ اکبر، رسولا منہم، ان پڑھ ان گھڑ لوگوں کے اندر کون سی برائی تھی جس کے اندر وہ غرق نہیں ہوئے تھے، اپنے رسول کو بھیجا اور انہی میں سے اٹھایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کا کلام سناتے ہیں۔ دیکھا ویکسین اللہ کون سی استعمال کی، تلوار نہیں، قرآن، جادو چلا دیا، روح و قلب بدل گئے۔ جب اندر انقلاب آتا ہے تو باہر کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ جہاں دیگر شود، جب اندر والی جان بدلتی ہے تو جہان بھی بدل جایا کرتا ہے۔ ہم جہان کو بدلنے نکلے ہیں، جان کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مثال میرے ہونٹوں پہ آ گئی ہے، آپ کو یاد ہوگا، بڑا مشہور واقعہ، بچپن میں کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی۔ فرعون کے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، نبوت ملی تو پوچھا اللہ کریم میری ڈیوٹی کا ہے، فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون باغی ہوا ہے، باغی بن کے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اس کو ہمارا پیغام سنا دو جا کے۔ اللہ اکبر۔ تو معجزے دیے، ایک ڈنڈا دیا اور ایک ہاتھ یوں بازو میں لیتے تھے، نکالتے تھے، روشن ہو جاتا تھا۔ فرعون کے دربار میں پہنچے، پیغام سنایا، کہا کوئی ثبوت پیش کر دیا، ڈنڈا پھینکا، سانپ بن گئے۔ وہ سب گھبرا گئے، حضرت موسیٰ تشریف لے گئے۔ فرعون نے اپنی کچن کیبنٹ سے مشورہ کیا، یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کو حکومت سے نکالنا چاہتے ہیں، یہی ہمیشہ ہوا کرتا ہے، یہ آپ کو حکومت سے نکالنا چاہتے ہیں، فسادی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کریں؟ سر گڑبڑانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک یہ جادوگر ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ جادو اس وقت میجک ٹاپ پہ تھا، کونے کونے سے بلائیں گے، مقابلہ کریں گے۔
وہ جادوگر بلا لیے گئے، فرعون کے مہمان بنے، فرعون کے دربار میں کھانا کھایا، اور اس کے بعد گفتگو ہوئی جو قرآن نے ریکارڈ کی ہے۔ کل مقابلہ ہوگا، وہ طے ہو گیا تھا کہ جس دن لوگ جمع ہوں گے، میلہ ہوگا، تو اس دن مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اب ایک طرف حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر، اور دوسری طرف یہ جادوگر۔ رات کو فرعون سے بات ہو رہی ہے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ غَالِبِينَ، اگر ہم کل جیت گئے کوئی مال شال انعام و اکرام ملے گا؟ کہا بالکل ملے گا۔ فرعون ان کی کمزوری جانتا تھا، یہ کمزوری شروع سے چلی آ رہی ہے انسانوں میں، صرف مال سے گزارا نہیں ہوتا، ساتھ کوئی عہدہ کو وزارت بھی ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، نام وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کوئی نہ کوئی عہدہ بھی تمہیں دے دیں گے۔ خوش ہو گئے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، مرتا ہے، گرتا ہے، بک جاتا ہے، ایمان بیچ دیتا ہے دو چیزوں پر، ایک پیسہ اور ایک اقتدار۔ سنتے جاؤ، تبدیلی کس کو کہتے ہیں؟ یہی جادوگر جو رات کو ایک فرعون کے ساتھ مال اور اقتدار کی بات ہو رہی ہے، اگلا دن ہوا، کہا پہلے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم جو لائے ہو پیش کرو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈنڈے پھینکے، وہ سانپ بن کے گھومنا شروع۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو گھبرائے کہ یہ کیا، میرے پاس بھی تو یہی ہے، اللہ کے نے پیغام دے گھبراؤ نہیں، لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں، آج تم نہیں جیتنا ہے، اپنا ڈنڈا پھینکو تو صحیح۔ جو ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ وہ لے کر آئے تھے سب کو ہڑپ کر گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واضح ہو کے سامنے آ گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، باطل کیا تھا وہ بھی سب کو سمجھ آ گیا۔ جادوگر بے شک دولت اور اقتدار کے پجاری بنے ہوئے تھے، لیکن حق کو دیکھا، پہچان لیا، صرف پہچان نہیں لیا، اللہ اکبر، ان کو یقین آ گیا کہ ہمارے جادو کو جس نے ختم کر دیا وہ جادو نہیں معجزہ ہے، اور معجزہ نبی کے پاس ہوتا ہے، اور نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ فوراً سجدوا ہنالک، سجدہ ریز ہو گئے، اللہ اکبر، قالوا آمنا برب العالمین، ہم نے آج اپنے رب کو پہچان بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے، اللہ اکبر۔ ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے، کل کی میں نے بات سنا دی کیا تھے، آج دیکھو کیا ہے۔ اب فرعون کیا کہتے ہیں، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تمہیں جرت کیسے ہوئی میری مرضی کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے؟ فسوف تعلمون، ابھی دیکھو تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، اور ثم لأصلبنکم فی جذوع النخل، یہ جو کھجوروں کے درخت اونچے اونچے، ان میں تمہاری لاشیں لٹکاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ موت کا پیغام کل دولت اور اقتدار کے پجاری آج ایمان لا چکے ہیں، اب موت کی دھمکی مل رہی ہے، اور وہی جادوگر کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو ذرا، اللہ فقد ما انت قاض، اے فرعون اب تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، کیا کر سکتے ہو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ختم کر سے تو کر دو۔ انا آمنا بربنا، کل تک تمہیں ہی جانتے تھے، رب کو نہیں پہچانتے تھے، آج اپنے رب کو پہچان بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے، اب کوئی چیز اب اس رب سے زیادہ محبوب نہیں ہے، جو چاہو کر لو۔ ہمیں اب اگر کوئی تمنا ہے تو یہ کہ نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس بے ادبی کی معافی مل جائے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بس یہ ہے چینج۔ ایمان آ گیا، اور ایمان کا تعلق یہ کس انسان کے ساتھ ہے، میٹیریل مین کے ساتھ یا مورل مین کے ساتھ؟ مورل مین۔ ارے انقلاب لانا چاہتے ہو،
لوگوں کے دلوں میں پہلے یہ بیج ہے، یہ بیج ہے، پھر اس کا پودا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اس کی شاخیں ہیں، اس پہ اوپر اخلاقیات کے پھول کھلتے ہیں، معاشرے کے پھول کھلتے ہیں، سیاست اور معیشت پہ بہار آتی ہے۔ بیج یہی ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں، یہی ایمان ہے۔ اللہ اکبر، یہی ایمانی انقلاب اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، لوگوں کے دلوں میں شیطان کی محبت کو نکال کر اللہ کا پیار ڈال دیا تھا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب جو میرے ہو گئے ہیں اب مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت ہی نہیں کرتے۔ سن لو، ایمان کی پہلی اور سب سے بڑی شرط، سب سے زیادہ محبت، ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، دنیا بھر سے بڑھ کر، اگر یہ نہیں تو پھر ایمان۔ ہاں، ایک بات جی چاہتا ہے ضرور عرض کر دوں، آپ ایمان لاتے ہو، اپنے قلب کو منور کر لیتے ہو اللہ کے نور سے۔ اللہ اکبر، قرآن نے اسی کو یہی تو کہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہی نور ایمان بنتا ہے، قلب منور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اعلان کرتے ہو اللہ تیرے ہو گئے، تجھ سے پیار ہو گیا، تجھ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے۔ میرے بچے ذرا اپنے سینوں میں جھانک لو، کوئی اس سے بڑھ کر تو نہیں ہے، اگر ہے ابھی نکال لو۔ اور اگر وہ پیار کے قابل ہے تو اللہ کے بعد لاؤ، اس کی درجہ نیچے، اللہ سے اوپر نہیں۔ ہاں، آپ نے کہا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، میں ایمان لے آیا ہوں، میں بدل گیا ہوں، تو ادھر سے پیغام کیا آتا ہے اللہ کی طرف سے، بوجھو قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ اکبر، اے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، مجھ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اپنا ماڈل بنا لو، رول ماڈل بنا لو، ایکسیلنٹ ماڈل بنا، میری اتباع کر لو۔ کیا ہوگا؟ تمہارے محبت کے دعوے کوئی قبول نہیں کریں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وہ میرے بچوں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو بس پھر ابھی اللہ کے ساتھ مانگ لو، اللہ اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع نصیب فرما دے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ، اور یہ محبت نعروں والی نہیں، عمل والی ہو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بس ایک سوال پوچھ کے اجازت چاہتا ہوں، جو اللہ کا محبوب بن جائے وہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے؟ وہ تو بولو بھائی۔ تو آج پھر اگر ہم دنیا میں رسوا ہیں، کہیں غلامی کی رسوائی، کہیں مہنگائی کی رسوائی، کہیں قرضوں کی رسوائی، کون سی رسوائی ہے جس میں ہم نہیں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ان رسوائیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر راستہ کیا ہے؟ اقبال سے پوچھ لو، اقبال کو جانتے ہو؟ ارے اسی مادر علمی، اللہ اکبر، کے طالب علم اور یہیں پر استاد تھے۔ علامہ اقبال ہاسٹل انہی کے نام سے ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ بولو، پہلا مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا آپ پڑھو گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگلا مصرع آپ پڑھ دو اونچی آواز میں، مجھے آواز آئے۔ بولو، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ کوئی نعرے ہیں؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بچوں، میں نے بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ قرآن نازل ہوا اسی تربیت کے لیے۔ اساتذہ گرامی کی خدمت میں عرض ہے، صرف نالج نہیں، وہ نبی کے جانشین ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معلم بنا کے بھیجا، آپ کا فرض منصبی ہے، ثواب نہیں، فرض منصبی ہے۔ جسٹ ناٹ نالج، کریکٹر بلڈنگ،
اندر والے انسان کی تربیت. یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا تو ملازمت کی ہے، اور اگر یہ کر لیا تو آپ معلم ہو اور جانشین مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس بچوں، یہ ایک لفظ آیا تھا، میں بات تو میری ختم ہو چکی، ایسا نہ ہو آپ بعد میں مجھ سے پوچھیں کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یزکیہم کا مطلب کیا ہے؟ میں اس وقت صرف ترجمہ کروں گا. یزکیہم کا مطلب نبی کی ڈیوٹی کیا تھی؟ تعلیم دیں، تربیت کریں. یزکیہم، ان کے نفس کی اصلاح کریں. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس میں دو باتیں ہوتی ہیں، پیوریفیکیشن اینڈ گروتھ. کیا مطلب؟ مورل پیوریفیکیشن بھی کریں، سوشل پیوریفیکیشن بھی کریں، پولیٹیکل پیوریفیکیشن بھی کریں، اکنامک پیوریفیکیشن بھی کریں. لیکن یہ 50% بات ہوگی، مورل پیوریفیکیشن ہی نہیں، مورل ڈیولپمنٹ بھی ہو. سوشل پیوریفیکیشن ہی نہیں، سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو. پولیٹیکل پیوریفیکیشن ہی نہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو. اکنامک پیوریفیکیشن ہی نہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو. اور ان دونوں کو ملا کے ہم کیا کہا کرتے ہیں اکنامکس کے بچے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ. یہی مشن مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں انشاءاللہ جاری رہیں گی، ان کی تفصیل ربیع الاول میں بالخصوص ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ کریم میرے ان پیارے بچوں نے اور میرے ان عظیم اساتذہ نے، اور اللہ آپ نے مجھے بھی توفیق عطا، آپ کا ہم نے پیغام سنا ہے، اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے اندر والے انسان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.